السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے باپ اکثر اس رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں مگر ماں باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے 3 بیٹے تھے، بیٹی نہ تھی۔ بڑی چاہ تھی کہ بیٹی کی ماں بنوں۔ جب کبھی ننھی منی بچیوں کو گڑیوں کی طرح سجا ہوا دیکھتی، رنگ برنگی فراقوں میں ملبوس تتلیوں کی مانند اڑتا پاتی، جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ مائیں تو بیٹوں کی چاہ کرتی ہیں، مجھے بیٹی کی چاہ تھی، نہیں چاہتی تھی یہی میری بیٹی میری خوشیوں کا انتقام کا سبب بنے گی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی، وہ میرے لاڈ اٹھاتے تو نہیں تھکتے تھے، یہی وجہ تھی لاپرواہ و لاابالی ہو گئی۔ چاند میرے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اکثر بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ سجاد کا کلاس فیلو تھا لیکن میرے دل کا راجہ بن گیا۔ میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسایا، وہ بھی میری نظروں کو پہچانتا تھا، دل سے تو میری جانب مائل تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ سجاد بھائی کی دوستی اور ابو کی سخت مزاجی کی وجہ سے ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سجاد کا میرے گھر آنا بھی ان کو گوارا نہ تھا، لیکن بیٹے کی خاطر چپ تھے کہ سجاد کی اس سے دوستی تھی۔ جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا، امی سے کہا مجھے چاند سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں کیونکہ چاند کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا بیٹی تمہارے والد اس رشتے کو ہرگز نہ مانیں گے، اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی تو وہ چاند کا نہ صرف گھر میں آنا جانا بند کر دیں گے بلکہ اس کی کھلے عام بےعزتی کر دیں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو، تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا۔ جانتی تھی ماں سچ کہہ رہی ہے، یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا، روتی سسکتی رہ گئی۔ چاند کے دل پر بھی قیامت بیت گئی۔ والد صاحب نے بغیر مجھ سے پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے ارباز سے بیاہ کر دیا۔ میں ایک بیٹی تھی، ایک مشرقی لڑکی، فرما بردار، دختر نیک اختر۔ اپنے خاندان میں میرا یہی رول تھا، خاموشی سے بزرگوں کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنے زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی جرات بھی نہ تھی۔ مجھ کو بھی کبھی یہ حق نہیں دیا گیا تھا۔ سہاگ رات جب میرے تایا زاد نے گھونگھٹ اٹھایا، دل رو رہا تھا اور میں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لا علم تھے۔ اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، ہیرا کیا تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ کیا جواب دیتی؟ اس وقت سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا بہتر تھا۔ میں نے کہا میکے سے وداعی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن آپ سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آنسو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپا کر میں ان کی خوشی کی خاطر مسکرا دی، مگر یہ کوئی نہیں جان سکتا جب دل رو رہا ہو آنسوں کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والدین کو جو بیٹیاں دکھ دیں اس سے تو اچھا ہے وہ پیدا ہی نہ ہوں یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرے اس بیان میں میرا وہ درد بولتا تھا جو روئیں روئیں میں بس گیا تھا، اور مجھ کو اس درد کے ساتھ اب جینا تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا، خود کو بھلا دینا تھا، چاند کو بھی بھلانا تھا، اور چاند کو تو بھلانا ناگزیر تھا۔ وقت کی راکھ میرے جلتے ارمانوں پر گرتی رہی۔ میں نے خود فریبی میں جینا سیکھ لیا، جیسے کہ میں نے اپنی ماضی کی ہر اچھی اور پرمسرت یاد کا دیا بجھا دیا۔ سجاد کے ساتھ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی۔ خاطرداریوں میں کسر نہ چھوڑتی تھی اور اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھ کر ان کے پیروں کی خاک ہو رہی تھی۔ ارباز میں میری قربانیوں کی قدر کی، مجھ سے پیار کیا، سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ وہ میری اتنی قدر کرتے کہ کبھی چاند کے بارے میں سوچتی بھی تو شرم آ جاتی کہ اتنے اچھے شوہر کو خیالوں میں دھوکہ دینا بھی گناہ کے مترادف تھا۔ چاند نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیوں کر مجھے بھلایا ہوگا، بھلا بھی سکا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک خاندان تھا، شادیوں میں آمنا سامنا ہو جاتا، تب اس کی اتری صورت دیکھ کر دل میں کسک جاگ اٹھتی تھی۔ چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ میرے بچھڑ جانے کے غم میں ایسا ہو گیا تھا جیسے جمع ہوا آنسو، جیسے کسی نے زندہ لبوں سے روح کشید کر لی ہو۔ وہ زندہ کب لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مرا ہوا شخص زندوں میں چل پھر رہا ہے۔ میں چاند کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کی دلی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ میں کبھی اس کی طرف التفات نہ کیا، اچٹتی نگاہ سے بھی نہ دیکھا، کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو اس کا سویا ہوا درد جاگ اٹھے اور خوابوں کا طوفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ میں اب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔
ممتا نے بھی میرے ماضی کی یادوں سے دور لا پھینکا۔ اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے، ان کی محبت اور پرورش میں گم ہو گئی تھی۔ چاند اور اس کی یاد اب میرے دل و دماغ سے نکل گئی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی، ایک اور بیٹا ہو اور ہم 4 سپوتوں کے ماں باپ بن جائیں۔ لیکن اب بچے پالنے کے کھٹن مراحل سے گزرتے ہوئے میں تھکنے لگی تھی، چاہتی تھی ایک بیٹی ہو جائے بس۔ 4 بچے ہم کو بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کرتی تھی کہ اس بار بیٹی دینا، مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو بیٹی بھی نہیں ہے۔ سچ ہے، ایک بہن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے ندا کو پایا تھا، اپنے رب سے گڑ گڑاتی تھی کہ اس بار میری گود میں رحمت ڈالنا، جس کو قرۃ العین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرۃ العین عطا کر دی، میں نے اس کا یہی نام رکھا۔ مگر سجاد کہتے تھے کہ بلانے میں ایک مشکل سا نام ہے، ہم بیٹی کو ندا کہہ کر پکاریں گے۔ قرۃ العین جب بڑی ہوئی اس کا نام ندا پڑ گیا۔ اب میں بھی اسے ندا بلاتی، وہ میرے دل کی بھی نہیں، آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی، اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اس گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی، اس کے لیے خوبصورت فراق بناتی، گڑیوں کے انبار لگا دیے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے۔ وقت کے ساتھ ندا بڑی ہوتی گئی، اس کا رنگ روپ نکھرتا گیا۔ وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، میری جوانی کی تصویر تھی وہ۔ ندا ان دنوں 9ویں کلاس میں تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ اس بار ماموں اور ممانی خود میرے شوہر کے پاس آئے اور اصرار کیا ہم ان کی بیٹی مہجبین کی شادی میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے لاکھ عذر کیا، وہ نہیں مانے۔ تب سجاد نے کہا اتنی ضد اچھی نہیں، آخر وہ تمہارے ماموں ہیں، بزرگی میں تم کو مدعو کرنے آئے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہونے میں کیا حرج ہے۔ سجاد کے اصرار پر میں انکار کیسے کرتی۔ ہم مہجبی کی شادی میں چلے گئے، حالانکہ شادی کے بعد میں کبھی بھی ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی میں شرکت پر کوئی اعتراض نہ تھا، معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ چاند کا گھر تھا اور اس کے سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں چاند کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا اور میں اس دل کے چور سے ڈرا کرتی تھی کہ چاند کے روبرو جاؤں، آنکھیں 4 ہو جائیں اور کوئی پرانا زخم کھل جائے۔ کچھ لوگ ایسی محبت کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، کچھ کے دل پر ایسے نقوش بن جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے جس کو مٹانا بس کی بات نہیں۔ میرا دل گرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید بہت سے جنم درکار تھے۔ شادی والے روز چاند کے گھر میں ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا، دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئی، وہ صحن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں، سلام کا مطلب جانتی ہو، یعنی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ندا آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی یہ کون ہے امی؟ یہ چاند ہیں بیٹی۔ ہاں میں چاند ہوں گڑیا، جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ ان لفظوں کو میری بچی نہ سمجھی، اس نے کہا یہ چاند ماموں ہے نا؟ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر چاند نے جانے کا نام نہ لیا۔ میں گھبرانے لگی۔ چاند اب تم چلے جاؤ یہاں سے، کیوں بیٹھے ہو؟ 15 برس بعد تم کو دیکھا ہے، کتنا انتظار کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا، ابھی سے جانے کا کہتی ہو۔ میں کانپ گئی۔ چاند خدارہ ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے اوراق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا، میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جانتی ہو اتنے برس کا مشکل وقت میں نے کیسے کاٹا، ہر لمحہ مر مر کر جیا ہوں اور جی جی کر مرتا رہا ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو، ابھی میں تم کو کیا زندہ میں نظر آ رہا ہوں؟ تم زندوں میں نہیں ہو اور میں زندان میں سانس لے رہی ہوں، اس لیے کہتی ہوں باتیں بھول جاؤ۔ ہم جیسے ہیں جہاں میں خدا کی مرضی سے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور یہ مزید برباد ہونے سے اچھا ہے۔ تم ٹھیک ہو تو تم جانو، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ دیکھو میں نے ابھی تک تمہاری یاد میں شادی نہیں کی، اگر ٹھیک ہو جاتا تو گھر نہ بسا لیتا۔ اس کی باتوں سے میرا دم گھٹنے لگا، سوچا یہ نہیں اٹھنے گا، میں ہی اٹھ جاؤں یہاں سے۔ کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گئی، سبھی شادی کی رونقوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ادھر جا کر بیٹھوں، تبھی سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ سوچا تھوڑی دیر چھت پر جا کر سانس لیتی ہوں،
چاند گھر سے باہر چلا جائے گا تو نیچے آ جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میری بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی ہم جولیوں میں گھری ہوئی تھی، میرے پیچھے نہیں آئی، لیکن چاند نے میرا تعاقب کیا۔ اس نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا، شکر ہے تم یہاں آ گئی۔ بے شک ملاقات کی گھڑی ہے، لیکن آئیڈل جگہ ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا ہونے کا وعدہ کیا تھا، اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہیں، کسی اور کے ہاتھوں میں انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، مجھے بیچ میدان میں چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں؟ کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں کہ تمہارے بغیر جینا پڑ رہا ہے، جبکہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہے؟ ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی کہ اس کی باتوں کا جواب نہ دے نہ پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ندا کھڑی تھی۔ وہ نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو گھور رہی تھی۔ اس نے چاند کا کہا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور اب مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور جا چکی تھی۔ کاش کہ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ بھی اپنے کانوں سے سن لیتی۔ چاند کا ہاتھ چٹک کر یہی کہنے والی تھی، اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور یہ تیری میری اتفاقیہ آخری ملاقات ہے۔ اب دوبارہ مجھ سے ملنا اور نہ ملنے کی امید رکھنا، اور اب تم چلے جاؤ۔ الفاظ تو میرے منہ میں رہ گئے تھے۔ ندا روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ چاند ساکت تھا اور میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ تھا۔ میں اس لیے بھی شادی میں شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ میں تو ایک جھلک چاند کی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ شادی شدہ عورت کو اپنے گھر بار میں بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی، کیونکہ سجاد میرا خیال رکھتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا تھا، اس لیے میں ان کو شکایت کا موقع نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے وفادار شوہر تھے تو میں بھی ان کی وفادار بیوی تھی۔ چاند سے یہ ملاقات صیغہ راز ہی رہی۔ کسی کو علم نہ ہو سکا کہ اس نے چھت پر اس روز دو باتیں مجھ سے کہی تھیں، لیکن ندا کے دل میں شگاف پڑ گیا۔ اس نے جو سنا اور اسے میرے رشتے کو طارج کرنے کو کافی ہو گیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی۔ اس نے مجھ سے اس کے بعد بھرپور بغاوت کر ڈالی۔ اب ندا سیدھے منہ بات نہ کرتی اور میری بات کا جواب دینا پڑ جاتا تو حقارت سے جواب دیتی۔ شروع میں اس کا رویہ ایسا تھا، میں شرمندہ ہو جاتی، اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی تھی، ذو معنی جملہ کہہ کر میرا دل زخمی کر دیا کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں ماں تھی، اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو، پہلے خود کو تو سدھار لو۔ 4 جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی عورت، مجھے کس بات سے روکتی ہو؟ جو میرا دل چاہیے اب میں وہی کروں گی۔ زیادہ رکاوٹیں ڈالیں تو ابا جان سے سارا کچا کھٹا کہہ دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو لہو ہو جاتا تھا، لیکن وہ جوان سال اور موزور تھی۔ اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑوسی لڑکے ارشد سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بیہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی۔ روکتی تو آنکھیں نکال کر غراتی۔ جو میری مرضی ہوگی کروں گی، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر زیادہ روکا ٹوکا تو ابا جان کو بتا دوں گی تمہارا اور چاند کا تعلق کیا ہے، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کو مرضی سے روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا۔ غصہ دکھایا تو منہ کو آ گئی۔ غرض ایسا میرا گھراؤ کیا، اس کو ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ کہتی ابا سے ہی نہیں، تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی۔ ابا اور بھائی بھی تم سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لخت جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھدکار کر بے بس کر ڈالا۔ خود میری نظروں میں 2 کوڑی کا کر ڈالا۔ حالانکہ میں نے شادی سے قبل چاند کو پسند کیا تھا، میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط مراسم نہ تھے، اور شادی کے بعد تو اس روز کے سوا کبھی بھی بات نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی کے ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہیں وہ منہ پھٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں چاند سے ملی اور میرا اور اس کا ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ اے کاش میں جرت کر کے اپنی بیٹی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی۔
ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ارشد کے گھر کود کر چلی جایا کرتی تھی۔ دونوں شب بھر ساتھ رہتے۔ یوں ندا نے انتقامی کارروائی سے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہماری عزت ناموس سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ راشد تو گھر سے بھاگ لیا اور میں ندا کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی۔ آخر کسی ایک کو ترس آ گیا، اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی، ندا کو شادی سے قبل ماں بن جانے کے ذلت سے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آئی۔ اس نے جو منہ زور کھائی ہے، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کے بجائے خود اپنے ساتھ برا کر لیا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا، خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دی۔ جو راز تھا وہ راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اس نے ندا کی خطا کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اچھا شوہر ملا، اچھی سسرال ملی، مگر اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا تھا، پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ شوہر اور سسرال نے 10 برس انتظار کیا۔ بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگ لی۔ میں تو خاموش تھی۔ ندا نے کہا، امی انہیں اجازت دے دیجئے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی، میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں، ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ ندا کے خاوند نے شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج ندا اپنے کیے پر پچھتاتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے، کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، آپ کا بہت دل دکھایا ہے، اسی باعث بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ راحت ملے گی، میں آپ کے لیے راحت کی بجائے تکلیف کا سبب بن گئی ہوں۔ وہ جب آتی ہے رو کر گلے لگ جاتی ہے، ہر بار کہتی ہے، میری بچی میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا یہی سمجھوں گی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کو دل کو سکون آ جائے۔ جب تک ندا بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین کر دیتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور میرا سکھ بھی مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔ دوستو، بے شک ایک غلطی انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بس اس لڑکی کی معمولی سی غلطی نے اس کی بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں زیادہ غلطی کس کی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔